بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا آج کا پروگرام درس قرآن پیش خدمت ہے۔ آج بدھ 7 جولائی جمادی الاول 1442 ہجری 23 دسمبر 2020 عیسوی 9 پو 2077 بکرما۔ بلاگ شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو ولاگ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ غرض اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ بہرے پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ تو تم انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر فرما بردار بن جائیں۔ سورہ روم کی آیت 52 اور 53 میں اللہ تعالی شانہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاک دلوں کو امت اور سب انسانوں کی شفقت سے معمور فرمایا ہوتا ہے۔ اعلیٰ شانہ نے اولاد کے لیے ماں باپ کو شفقت بھرا دل عطا کیا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے سچے نبی ہمیشہ اپنی امت کے حق میں شفیق ہوتے ہیں۔ ایک باپ کے باوجود سمجھانے کے اس کا بیٹا اتنی بڑی خطا کرتا ہو، ایک جنگل کے سفر کے لیے جہاں اکثر لوگ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ کر مقتول ہو جاتے ہیں، سامان ان کا چھن جاتا ہے، جان ضائع کر دیتے ہیں، باپ بہت منع کرتا ہے، بیٹا سنتا ہی نہیں، اس غلط راستے کی طرف پڑ جاتا ہے، اس کو کتنا قلبی دلی دکھ ہوتا ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر حضرت انبیاء علیہ السلام جب امت کے افراد کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں اور وہ ٹھکرا دیتے ہیں، تو ان کے دل کی کیفیت اللہ تعالی شانہ نے قرآن پاک میں کئی مواقعوں پر ذکر فرمایا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ ان کے نہ ماننے کے سبب اس دکھ میں مبتلا ہو کر اپنی جان ہی نہ گوا بیٹھے۔ اتنا زیادہ غم
اور پھر اللہ پاک نے بارہا تسلی کے لیے ارشاد فرمایا آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں، آپ تو اپنا حق ادا کر چکے۔ اور پھر ان لوگوں کے حق میں جو معجزات دیکھ کر بھی اور اللہ کی عظیم الشان قدرتیں اور نعمتیں زندگی بھر پا کر بھی انکار، تکذیب اور کفر پر اڑے ہوئے جمے ہوئے ہیں، تو میں ارشاد فرمائی جیسے کوئی شخص مردہ لاش پڑی ہو، آپ اس سے باتیں کریں کہ یوں ہے اس طرح، وہ کیا سنیں گے؟ بالفرض سن لے تو اس کو سننے کا فائدہ کہ وہ تو مرا ہوا ہے۔ تو انسان کا دل بھی اس کفر اور تکذیب، جھٹلانا، اللہ کی سچی ترین باتوں کو جھوٹ قرار دینا، یہ تو قدرت کا کوئی نقصان نہیں، اس اپنے دل کو مردہ کرنے والے کا۔ لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ یہاں ابو جہل اور اس جیسے جو لوگ تھے ان کے قلوب کو مردہ قرار دے کر، یہ نہیں کہ ان کے کان نہیں تھے وہ سنتے نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھی وہ اندھے تھے، نہیں، دنیا کے معاملات میں وہ ٹھیک تھے، بات ان کے کان میں جاتی تھی قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہاں ارشاد یہی ہے کہ لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو تو سنا کر فائدہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہر وہ انسان جو اس دنیا سے گزر گیا اور مر گیا، اب اس کے حق میں یہ دارالعمل تو ختم ہو گیا، دار الجزا شروع ہے۔ قبر میں اور محشر کے دن میدان حشر میں ہر انسان تمنا کرے گا کہ ہائے کاش ہم نے کیا کیا، کرنا کیا تھا۔ اتنی سچی باتیں اللہ کے سچے نبیوں نے ارشاد فرمائی، ہم نے کان ہی نہ دھرا۔ تین باتیں یہاں ذکر کی ہے اللہ تعالی شانہ نے کہ کچھ کفار کے دل تو بالکل مردہ ہو چکے، جو مر جائے اس کو کوئی طاقت اللہ کے علاوہ زندہ کرتی نہیں، اور اللہ کا وعدہ قیامت میں زندہ کرنے کا۔ تو آپ اس غم میں مبتلا نہ ہوں، یہ سنتے ہی نہیں مردوں کی طرح، سماع قبول ان میں نہیں، سماع نافع، سن کر حق بات کو قبول کر لینا، اپنے نقصان سے بچ کر نفع کو پا لینا، یہ ان کا قصور ہے، آپ کا نہیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، ایک بہرا شخص ہے، اس کو آپ جتنا چاہیں چیخو پکار کر کے بلند ترین آواز سے سنانا چاہیں، وہ تو سننے کی صلاحیت سے ہی خالی ہے۔ اور پھر ظالم اس بہرے نے کیا کیا کہ اگر سمجھانے والے کی طرف رخ رکھتا تو کچھ اس کے لبوں سے، زبان سے، چہرے سے، ہاتھ کے اشارے سے کچھ اندازہ ہوتا یہ بہرا جو ہے آپ کی طرف پیٹھ پھیر کر دوسری طرف کو چل رہا ہے۔ ایسی نفرت اور حقارت سچے کلام سے کرنے والا وہ خود بدبخت ہے، اور اس کی بدبختی کی انتہا کے بہرا ہونے کے ساتھ اعراض بھی کر رہا ہے، پہلو تہی اور پشت کر کے جا رہا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، ایک اندھا ہے، اسے راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اندھے کو سیدھی راہ پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچائیں، اور وہ اندھا بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، وہ آپ کی بات مانتا ہی نہیں، ماننا چاہتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتا، آپ کی بات کو لیتا ہی نہیں، تو آپ اسے کیا سمجھائیں گے، کیا راستہ بتائیں گے؟ کفر کے بھی درجات ہیں، کبھی انسان کا دل مر جاتا ہے،
اور کبھی سو جاتا ہے غفلت کی نیند، اور کبھی انسان اندھا بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب گمراہی والے جو ہیں اور برے کام کرنے والے اللہ کے مجرم، ان کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہوتا ہے جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیتے کہ ان کفار کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام اقدس کو سنتے، اللہ کے نور بھرے کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا، اور ظالم اتنے تھے کہ ان کو فصاحت اور بلاغت میں ویسے ہی حد سے بڑھ کر شوق تھا۔ قرآن جیسا کلام تو تھا ہی نہیں دنیا میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے اور بالخصوص رات کے کسی وقت میں، تو وہ چھپ کر سنتے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 3-4 الگ الگ جگہوں پہ سن رہے تھے، جب تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ شریف کے سامنے کی، سنتے رہے چھپ کر، اور جب آپ نے ختم کیا، مکمل کی اپنی تلاوت، تو وہاں سے نکل کر گھروں کو جانے لگے تو ایک جگہ جمع ہو، ایک دوسرے نے آدھے تو کتنے سن تو پتہ دے ایسے کہ سارے سنن آئے، پھر کہنے لگے کہ اس طرح تو سارا مکہ خراب ہو جائے گا۔ وہ جڑا بڑا سی انہوں وچوں بڑا سردار وہ کہنے لگا یار سچی بات ہے، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مان لیں تو ہماری جدراحت تو ختم۔ ان کو نبی جب ہم نے مان لیا تو یہ سب سے مقدس ہستی، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مان لو گے تمہارا نقصان کوئی نہیں ہونے لگا، دنیا میں تمہارا درجہ اللہ کے ہاں اور لوگوں میں بھی پہلے سے کہیں بلند ہو جائے گا، اور آخرت کی کامیابی تو رکھی ہے اللہ پاک نے ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ کل کلام پچھتاؤ گے کام نہیں آئے گا۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، فرمایا اللہ تعالی شانہ نے جس کے اندر طلب ہے اور جو حق کو قبول کرتا ہے وہ ہماری آیتوں پر ایمان لے آتا ہے اسی دنیا میں، اور نفع اس کو کیا ہوتا ہے، فہم مسلمون، وہ مسلمان بن کر زندگی گزارتا ہے عمل صالح کر کے، اللہ کے حضور ہمیشہ کی کامیابی پاتا ہے۔ جو اپنے دل کو مردہ اور اندھا اور شنوائی سے خالی کر لے وہ تہی رہ جاتا ہے، صرف یہی نہیں کہ نفع نہیں اٹھاتا، اتنا ہی بڑا نقصان پاتا ہے، اور اس نقصان کا مداوع پھر کچھ نہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں 3 باتوں کو ذکر کر کے سمجھانے والا کام حق تعالی شانہ نے کام اور اکمل فرما دیا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان غور سے اللہ کے کلام کا تھوڑا سا حصہ بھی پڑھ لے، یقین حاصل کر لے گا اگر اس میں عقل ہے کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ رب کائنات کا کلام ہے، سراسر سب انسانوں کے نفع کی بات ہے۔ اور اللہ نے جو حقیقت بیان فرما دی، فائدہ اس کو جس کے اندر سمائے قبول ہو، سن کر قبول کرے، حق بات پر چلے، تو اس کے لیے فائدہ اور نفع ہی ہے، سب سے بڑا اس کا اپنا نفع۔ پھر اگر وہ ایمان عمل صالح میں پختہ ہوتا جاتا ہے، اس کی خوشبو، اس کا نور دوسروں کے سینوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوشحالی اور خوشخبری یہ ہے کہ وہ نیکی کی چابی ہو، گناہ کا تالا ہو۔ چابی کا کیا معنی کہ نیکی اس سے کھلے، خود نیک کام کرے، دوسروں کو تلقین کرے، خود بھی برائی سے بچے، تالا لگانا کسی چیز کو بند کر دینا، اور دوسروں کو بھی منع کرے۔ فرمایا بد نصیب وہ شخص ہے، ویل اور بربادی اور دوزخ کا ایک خاص سخت ترین عذاب کی جگہ ویل، ویل للمصلی، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، فرمایا کہ ویل اور بربادی ہے دونوں جہانوں میں اس شخص کے لیے جو برائی کی کنجی اور چابی بنے۔ پتہ ہے اللہ کی نافرمانیاں، انسانوں پر ظلم اور جبر اور
بری زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، رل کے ڈاکے ماریے اور سارا کام برباد، تو اس کا نقصان اللہ کی ذات کو ہرگز نہیں۔ 2 سطروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سمجھا دیا کہ تم نیکی کی چابی بنو، گناہ کا تالا بن جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے برعکس کرو گے، گناہوں کی چابی بن کر نیکی کا تالا، تو پھر ہمیشہ کی بربادی، ویل کے لیے تیار رہنا۔ یہ نتائج بالکل عیاں ہیں۔ حق تعالی شان ہو یقین نصیب فرمائے۔ محمد صالح العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وسلم۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم والأموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد